بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم سرائے میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 7 آسمانوں کے بارے میں بات کریں گے۔ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 3500 سال قبل مسیح میں میسوپوٹیمین سویلائزیشن یعنی بابل و نینوا کی تہذیب میں بھی 7 آسمانوں کا تصور موجود تھا، لیکن یہ انسانی آنکھ سے نظر آنے والے 7 اجرام فلکی یعنی سورج، چاند، سیٹرن، مارس، وینس، جوپیٹر اور مرکری کی وجہ سے بنا۔ یہ اجرام فلکی کیونکہ اپنی جگہ بدلتے تھے، اسی لیے ہر ایک کے ساتھ ایک آسمان کا تصور منسلک کر دیا گیا، یہاں تک کہ ہفتے کے دنوں کے نام بھی انہی کی مناسبت سے رکھے گئے، یعنی سنڈے، منڈے، سیٹرڈے، وینسڈے وغیرہ۔ ہم اگر سائنسی اعتبار سے دیکھیں تو آسمان یا فلک سے مراد زمین سے نظر آنے والی خلا یا فضائی حدود ہیں، جن میں کروڑوں اربوں سالوں کی مسافت پر موجود ناقابل شمار کہکشاؤں کے سلسلے اور ستاروں کے نظام ہیں۔ 1871 میں لارڈ ریلے نے یہ دریافت کیا کہ یہ خلا ہمیں اس لیے نیلی نظر آتی ہے کیونکہ جب سورج کی روشنی فضا میں موجود ذرات سے ٹکراتی ہے تو روشنی کے 7 رنگوں میں سے نیلا رنگ غالب ہوتا ہے، اور سورج غروب ہونے کے بعد روشنی نہ ہونے کے سبب یہ ہمیں تاریک نظر آتا ہے۔ سورج، چاند اور ستارے ہمارے سروں پر اس نیلی چھت پر آراستہ چراغوں کی طرح ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والے عظیم رب کا بیان ہے۔ سورہ ملک میں ارشاد ہوتا ہے، اور آسمان دنیا کو ہم نے چراغوں سے مزین کر رکھا ہے۔ قرآن کریم اس آیت کے ذریعے انسان کو آسمانی حسن و جمال کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ پھر سورہ طلاق اور سورہ فصلت میں 7 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے، اور یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم میں 7 جگہوں پر ہی 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ سورہ حامیم السجدہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عالم سماء ابتدا میں دھوئیں کی طرح گرم گیسوں کا مجموعہ تھا، جسے اللہ پاک نے 7 آسمانوں میں بدل دیا، اور تمام اجرام فلکی آسمان دنیا پر ہی ہیں، کوئی ستارہ یا سیارہ پہلے آسمان کے اوپر نہیں۔ قرآن کی مختلف تفاسیر کے مطابق 7 آسمان 7 تہیں یا مراحل ہیں جنہیں اللہ نے جدا جدا بنایا ہے۔ یہ ورٹیکل یعنی ایک کے اوپر ایک ہیں، اور ہر آسمان کا اپنا نظام اور مخلوقات ہیں۔ بہقی اور طبرانی کی ایک مشہور روایت کے مطابق آسمان اور زمین کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک بھی اتنا ہی فاصلہ ہے۔ واقعہ معراج کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کا سفر کیا۔ ہر آسمان پر آپ کی مختلف انبیاء سے اور فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ اگرچہ قرآن و حدیث میں ان 7 آسمانوں کے نام اور دیگر تفاصیل موجود نہیں ہیں، لیکن کچھ غیر مستند روایات میں ان آسمانوں کے نام آتے ہیں، لہٰذا ان کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے اور نہ ہی انہیں جھٹلایا جا سکتا ہے۔ تاہم آپ کی دلچسپی کے لیے ان روایات میں موجود 7 آسمانوں کے نام ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ پہلے آسمان کا نام رقیہ ہے، اور یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے، اور معراج کی حدیث کے مطابق اسی آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رہتے ہیں۔ اور اسی پہلے آسمان کے متعلق ایک واقعہ بھی آپ کو بتائیں کہ حضرت ابن عباس سے رومن رائل فیملی کے ایک ممبر نے خط لکھ کر پوچھا کہ پہلے آسمان میں داخل ہونے والے راستے کا نام کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کا نام مجرہ ہے، اور وہ ایک زندہ پانی ہے۔ دوسرے آسمان کا نام معون ہے، جو ایسے لوہے کا بنا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹتی ہیں۔ یہیں حضرت عیسیٰ و یحییٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ہوئی تھی۔ تیسرے آسمان کا نام ہاریون ہے، اور یہ تانبے سے بنا ہے۔ اس آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ چوتھے آسمان کو ظاہرہ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ آنکھوں کو خیرہ کرنے والی چاندی سے بنا ہے۔ یہاں حضرت ادریس علیہ السلام کی موجودگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ پانچویں آسمان کا نام مزینہ ہے، اور یہ سرخ سونے سے بنا ہے۔ یہاں حضرت ہارون علیہ السلام کے موجود ہونے کا بیان ہے۔
چھٹے آسمان کا نام خالصہ ہے جو چمکدار موتیوں سے بنایا گیا ہے، اور اس چھٹے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ ساتواں آسمان سرخ یاقوت سے بنا ہوا ہے اور یہاں بیت المعمور بھی ہے، اور یہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تھے۔ اور اسی بیت المعمور کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، لیکن قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ ساتویں آسمان سے آگے سدرۃ المنتہا ہے، ایک نورانی مقام، ایک عظیم الشان بیری کا درخت جو تمام مخلوقات کی پہنچ کی آخری حد ہے۔ یہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے تھے، اور حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، وہاں رنگوں کی ایسی کیفیت تھی جو میں بیان نہیں کر سکتا۔ مسلم شریف کی ایک اور روایت میں بیان ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پر ایسے فرشتے موجود تھے جو اللہ کے حکم سے اسے ڈھانپے رکھتے تھے۔ وہاں سونا، موتی اور دیگر جواہرات کے رنگوں جیسی روشنی تھی، اور اس سے اوپر ہمارے، آپ کے اور اس کائنات کے رب العالمین کا عرش ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے جہاں ہر چیز اپنے علم و مقام کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، اور اس سے آگے صرف اللہ کا علم ہے۔ اور اسی عرش عظیم کے بارے میں ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ 7 آسمان اور زمینیں عرش الہی کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے کوئی لوہے کی انگوٹھی کسی صحرا میں ڈال دی جائے۔ اس عرش کو اٹھانے والے ایک فرشتے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے کان سے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کے برابر ہے۔ قرآن و حدیث اور چند روایات کے حوالے سے 7 آسمانوں کی اس تفصیل کے بعد ہم جدید سائنسی حوالوں سے بھی 7 آسمانوں کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سائنس اپنی ترقی کے عروج پر پہنچ کر بھی ابھی صرف خلا کی وسعتوں میں ہی گم ہے۔ اس خلا سے اوپر 7 آسمان کسی فزیکل فارم میں موجود ہیں یا نہیں، اس کا جواب سائنس کے پاس نہیں۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ 3 ڈائمینشنل ہے، یعنی اوپر نیچے، دائیں بائیں اور آگے پیچھے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے بعد ٹائم یعنی وقت کو 4th ڈائمینشن مانا جاتا ہے، اور جدید سائنس 10 یا 11 ڈائمینشنز کی موجودگی کی بات کرتی ہے۔ اب یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ 7 سماوات یعنی 7 آسمان شاید ایسی غیر مرئی ڈائمینشنز ہوں جہاں فرشتے، روحانی مخلوق اور دیگر حقائق موجود ہوں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صرف پاسبلٹیز ہیں۔ قرآن نے انہیں غیبی حقائق کے طور پر بیان کیا ہے، اور اس کا مکمل علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ علم و آگہی کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔